سوال یہ ہے کہ موت کی کئی معنی ہے، لغت میں موجود ہے، تو آپ لوگ ایک معنی ابانۃ الروح والا کیوں مراد لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال یہ ہے کہ موت کے کئی معنی لغت میں، اور آپ ایک معنی مراد کیوں لیتی ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ لغت میں کون سا لفظ ہے جس کے بہت معنی نہ ہوں؟ لفظ صلاۃ کے بھی تو لغت میں بہت معنی، لفظ حج زکوٰۃ کے بھی لغت میں کئی معنی، تو کون سا لفظ ہے جس میں لغوی معنی اس میں تعدد نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ ہم کس موت کی بات کر رہے ہیں؟ موت عرفی کی۔ موت عرفی کا ایک ہی معنی اہل لغت نے کی ہے، اور صرف اہل لغت کی بات بھی نہیں، میں نے عرض کیا لغات القرآن، قرآن پاک کی جو لغت ہے، مفردات امام راغب ہے یا مفسرین حضرات اہل لغت ہے، تو سب کے سب نے موت کا معنی روح کی جسم سے مفارقت کیا جو موت عرفی ہے۔ باقی جو اس کے علاوہ لفظ موت ہے، زمین مردہ تھی ہم نے زندہ کیا، فلاں تھا، تو یہ سارے اپنے قرائن اور سیاق کے مطابق مانے۔ ہم انسانی موت کی بات کر رہے ہیں اور موت عرفی کی بات کر رہے ہیں۔ موت عرفی کا ایک ہی معنی مفسرین، محدثین اور اصحاب لغت نے کیا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پہ جہاں لفظ موت کا آیا، یہ ہمارے دوست کہا بھی کرتے ہیں، شاید سوالوں میں بھی آ گیا ہو، کہ موت کا کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ ہوتا ہے، اور ذائقہ لگایا اور ختم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ عموماً دھوکہ دیتے ہیں کہ موت نہیں آتی، صرف ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت ہو اور خامند سخت ہو اور روزے دار ہو تو وہ سالن کا ذائقہ چکھے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا موت کا ذائقہ۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ دیتی ہیں۔ تحریم میں تو یہ علماء بنو قریظہ سے بھی 10 قدم آگے ہیں، اور اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ان سے پوچھے ذق، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ذق انک انت العزیز، کیا مطلب؟ جہنم کا یوں کر کے ذائقہ چکھ، فذوقوا العذاب، عذاب بار بیٹھ کے تو یوں انگلی لگا کے یوں کر، تو ذائقہ ہر چیز کو اس کی شان کے مطابق ہے۔ اب یہاں دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ ذائقۃ مرارۃ مفارقتھا جسدھا، موت کا ذائقہ ہے روح سے، روح کا جسم سے بالکلیہ جدا ہو جانا، یہ ہے موت کا ذائقہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ ابو سعود جو سلطنت عثمانیہ کا چیف جسٹس بھی تھا، قاضی القضات، وہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی وہی ہے ذائقۃ مرارۃ مفارقتھا جسدھا۔ ذائقہ موت کا مطلب ہے روح کا جسم سے بالکلیہ جدا ہو جانا۔ اسی طرح روح البیان، یہ ان حضرات کی پسندیدہ تفسیر، اس نے بھی لکھا ابانۃ الروح عن الجسد، اسی کل نفس ذائقۃ الموت کا اسی طرح سب مفسرین حضرات نے یہی معنی کیا۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ کوئی لفظ بھی ہے اس میں لغت میں معنی متعدد ملیں گے، لیکن اس کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں کون سا معنی مراد ہے۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ موت عرفی کی۔ تو انسان کے لیے موت عرفی کا ایک ہی معنی سب نے کیا ہے، وہ ابانۃ الروح ہے، انفقاق اور انقطاع تعلق روح ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معنی نہیں ہے۔